اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان دل کے چین کا نسخہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ہر شخص غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا فقیر، دل کا چین چاہتا ہے۔ ہر شخص غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا فقیر، دل کا چین چاہتا ہے۔ چین کو عربی میں اطمینان کہتے ہیں۔ زمیندار سمجھتا ہے کہ زمین کے زیادہ سے زیادہ رقبے پر قبضہ جمانے میں دل کا چین ہے۔ بزاز کپڑا فروخت کرنے والے، بزاز سمجھتا ہے اپنی دکان میں زیادہ سے زیادہ مالیت کا کپڑا جمع کرنے میں چین ہے۔ ملازم پیشہ گریڈ بڑھانے کو چین کا ذریعہ خیال کرتا ہے۔ شادی شدہ شادی کے بعد اولاد کے ذریعے دل کا چین تلاش کرتے ہیں۔ یہ سب راستے غلط ہیں۔ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، جتنا قدم چین حاصل کرنے کے لیے بڑھایا اتنا ہی راہ راستے دور ہوتے گئے، بے چینی بڑھتی گئی۔ مثلا ایک زمیندار جس کے پاس زمین کے 4 مربع ہیں، وہ 5واں مربع لینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کو پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک سب کے پاس جانا پڑے گا۔ وقتی خوشامد کے بعد اور عزت کی خاطر روپیہ بھی ضائع کرنا پڑے گا۔ پٹواری کی خوشامد اور اس کو سلام بھی کرے گا، اگرچہ دل میں سمجھتا ہے کہ یہ ٹکے کا نوکر ہے، میرے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت۔ ایک بڑے سے بڑے افسر کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی پٹواری کو رشوت دینی پڑتی ہے، غرض کہ اپنے مطلب کے لیے اس کو گدھے کا باپ بنانا پڑے گا۔ فرض کیجیے اس کا 5 مربع زمین کا مل گیا، اس کے بعد اس کو اس مربع کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے پھر خوشامد وغیرہ کی پٹی پڑنی پڑے گی۔ اس کے بعد مزارعین جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں ملازم، ان کی ضرورت ہوگی۔ ایک مزارع آتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ایک بیل ہے، دوسرا لے دیجیے، میں کاج شروع کر سکتا ہوں۔ اس کو زمین دار نے 200 روپے دے دیے۔ دوسرا مزارع کہتا ہے میرے پاس 2 بیل ہیں، 2 اور لے دیجیے، 2 جوڑی سے کاشت جلدی ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے چین حاصل کرنے کے لیے کس طرح بے چینی کے سامان اپنے ہاتھ سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ بزاز نے 1-2 لاکھ روپے کا کپڑا منگوایا، اس کو ہر دم یہی خطرہ رہے گا کپڑے کی قیمت نہ گر جائے اور 1 لاکھ کا 60,000 نہ رہ جائے۔ صراف نے اگر 60,000 کا سونا منگوایا ہے تو اسے ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے کہیں بھاؤ نہ گر جائے، غرض ہر وقت بے چینی ہی بے چینی ہے۔ ایک سیٹ کی جتنی دکانیں ہوں گی اتنے ہی اس کے دل کے ٹکڑے ہوں گے۔ اگر اس کی کلکتہ، بمبئی، دلی اور کراچی میں دکانیں ہیں تو اس کو ہر وقت یہی ڈر رہے گا کہیں کسی دکان کو آگ نہ لگ جائے۔ ان سب کے مقابلے میں ایک پنواڑی خوش ہے۔ وہ 1 روپے کے پان خریدتا ہے اور شام کو 1 روپیہ نفع کما لیتا ہے۔ اس کی پونجی بھی بچ گئی اور روٹی مل گئی۔ نہ اسے آگ کا ڈر، نہ پٹواری، قانون گو، نائب تحصیلدار کی خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال انسان چین چاہتا ہے تو چین صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن گیری میں مل سکتا ہے، باقی کسی کو چین نہیں۔ بادشاہ کو بھی چین نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک کرنی گر جائے تو افسوس ہوتا ہے۔ جس بادشاہ کا ایک جہاز بمائے فوج دشمن نے غرق کر دیا، خیال کیجیے اس کو کتنی بے چینی ہوگی۔ 1914 کی لڑائی میں جرمنوں نے
برطانیہ کے بے شمار جہاز غرق کیے، جرمنوں کا آبدوز جہاز ایڈن ہر جگہ تباہی مچاتا پھرتا تھا۔ کیا اس وقت شاہ لندن کو چین ہو سکتا تھا جبکہ اس کے جہاز پر جہاز غرق ہو رہے تھے؟ حقیقت میں بادشاہ تو سب سے زیادہ متفکر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہی حاصل کر کے چین پائیں گے۔ یہ خیال است و محال است و جنون، قرآن میں ارشاد ہے چین ذکر الہی سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ترجمہ خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ کی تصدیق اس ذکر کی مجلس سے ہوتی ہے۔ ہم سب کو جتنا اطمینان یہاں نصیب ہوتا ہے وہ سارے ہفتے سے زیادہ ہے۔ ملازم پیشہ کو جو یہاں اطمینان ہے وہ اس کو دفتر میں حاصل ہونا ناممکن ہے۔ دکاندار کو جو یہاں چین ہے وہ اس کو دکان میں بیٹھ کر نصیب نہیں ہو سکتا جو نیک مجالس میں بیٹھنے سے نصیب ہوتا ہے۔ جو چین ہم سب کو یہاں حاصل ہے، کہاں وہ وزیر اعظم کو حاصل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو تو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہیں میری پارٹی میرے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس نہ کر دے، وزارت چھین سکتی ہے مگر اللہ کا نام کون چھین سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہو جائیں تو وہ اپنے دروازے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ذکر میں لگائے رکھے۔ یاد رکھیے اس مجلس میں جو سرور حاصل ہے وہ یہاں سے اٹھنے کے بعد نہ رہے گا۔ طبیعت میں سرور عبادت کی قبولیت کی علامت ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، کسی گناہ کے باعث اپنے دروازے سے نہ ہٹائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود بعض اہل علم کو دیکھا ہے کہتے ہیں کہ شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود چاہتا ہے کہ اٹھ کر بھاگ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، ورنہ ان کا دل اچاٹ نہ ہوتا بلکہ مصروف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ اللہ طالب کی ریاضت ایسی ہے جیسے زمین پودے کی جڑوں کو اپنی چھاتی کے اندر کھینچ کر رکھتی ہے۔ شیخ کی توجہ ایسی ہے جیسے مالی پودوں کو پانی دیتا ہے۔ دونوں طالب کی ریاضت محنت ایسی ہے جیسے زمین پودے کی جڑوں کو اپنی چھاتی کے اندر کھینچ کر رکھتی ہے، اور شیخ کی توجہ ایسی ہے جیسے مالی پودوں کو پانی دیتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوں تو ترقی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے اللہ کا نام سیکھا جائے پھر اندھیری کوٹری میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دے ذکر الہی کیا جائے، وہ لذت آتی ہے جو بادشاہوں کو سر پر تاج شاہی رکھوا کر لاکھوں فوج اس کے ابرو کے اشارے پر لاکھوں فوج رکھ کر بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے، سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور اللہ پاک کا ارشاد ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ سے بچائیں۔ یہ فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ مسلمان جہاں اپنی نجات کی فکر کرتا ہے وہاں اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرے۔ بعض مسورات بھی اللہ تعالیٰ کا نام
اپنے بزرگوں سے پوچھ لیتی ہیں، وہ بچوں کو ساتھ نہیں لاتی کیونکہ اس سے ان کے دلوں میں تشویش ہوتی ہے، ذکر میں خلل پڑتا ہے۔ اللہ مستورات کو بھی دین سکھانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جو کچھ میں جمعے میں درس میں ذکر کے بعد کرتا ہوں اس کو گھر جا کر سنا دیا کریں۔ اگر آپ سے یہ نہیں کر سکتے تو ان کو جمعہ اور درس میں جہاں بھی ہو سکے، جہاں کوئی فرما رہے ہیں پردے کا انتظام ہو، اگر کہ ہاں میں خال پردے کا انتظام تھا تو وہاں بھی بچوں کو لا سکتے ہیں۔ گوشت گزشتہ اثر دارد، گوشت گزشتہ اثر دارد، کان سے کوئی چیز گزری ہوئی ہو، کان میں کوئی بات پڑی ہوئی ہو تو وہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا تجربہ ہے، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اگر اوروں کو دین کی تعلیم دی جائے تو وہ اللہ اللہ کرنے میں مرض سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ مجھے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، مجھے مساجد بنانے کا شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مساجد مجھ سے بنوائی ہیں، ان میں سے دو میں صرف عورتوں کا ہی پیسہ لگا ہے، مردوں کا 1 پیسہ نہیں لگا۔ ان میں کنویں اور حجرے بھی ہیں، 2 میں مردوں اور عورتوں کا برابر حصہ ہے۔ اس مسجد میں جس میں ہم بیٹھے ہیں اوپر کا حصہ 1 عورت کے پیسے سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو خدا کے بتلائے ہوئے نسخے سے اطمینان قلب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بڑوں کا نور ہے، باتوں میں نور ہی نور ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اب آپ حضرات یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ آپ اکثر حضرات لاہور شہر میں رہنے والے باہر سے ہی مہمان تشریف لاتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق ہے آپ حضرات کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بزرگوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی اپنے اور بھی بہت سے بزرگوں کی رہنمائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شوق الحدیث، اب یہ تبلیغ دین ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ یہ بڑے حضرات، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے۔ دیکھو آپ چاہے سینکڑوں مربع کے مالک ہوں، لیکن آپ اپنے مربع کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کریں، پھر یہی مربع آخرت کے مربع بن جائیں انشاءاللہ۔ یہی جاگیریں آخرت کی جاگیریں بن جائیں۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ العزیز صوفی محمد صبر صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ تبلیغ دین میں یہاں پر اخلاق مذمومہ، برے اخلاق جن سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک مذموم خلق حب دنیا حب مال کا بیان ہے۔ حب دنیا حب مال کا بیان ہے کہ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں یا رکھنا۔
دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں آ رہا ہے۔ اب میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھا کہ حضرت مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات تشریف فرما ہے، کچھ نہ کچھ جیب خرچ اب بھی آپ کے پاس موجود ہے، گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت یا بقدر وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر بھی اللہ نے اپنی رحمت سے مال نصیب فرما رکھا ہے۔ یہ کون سا مال ہے جو حب دنیا حب مال میں داخل ہے؟ یہ کون سا مال جو حب دنیا حب مال میں داخل ہے؟ ورنہ تھوڑا بہت مال تو سب کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے عجیب جملے، بس ایک ہی سادہ جملہ فرمایا حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا، گناہ کر کے مال کمانا۔ فرمایا باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ ہر فرمائے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے رہے، زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں خرچ کریں، پھر یہ مال حب دنیا حب مال میں داخل نہیں، بلکہ یہ مال بچوں پر اہل و عیال پر نیک جگہوں میں خرچ ہوگا، یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ نہیں آ سکتی آپ دیکھیں 100 مروں دلائیں آپ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم رحمت سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ہو جاتی ہے، مجھے اندازہ ہے کچھ ہو جاتی ہے، کسی بھائی سے چلو کوئی پہلے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ سے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے احتیاط کی کوشش شروع کر دی۔ میں کروں ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے ایمان کا نور بھر رکھا ہے، آپ کے سینوں میں ایمان کا چراغ روشن ہے، اللہ تعالیٰ پر تھوڑی سی محبت سے کوئی خیر کی بات ملے، آپ دیکھ لیں یہ سینے یہ دل ہے بالکل ہے چمکتے چلے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ دنیا دار نہیں دیندار ہیں، یہ آپ کی صفت یاد ہے۔ اللہ عرض کرتے رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، ہم کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں، کھیتی باڑی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ دنیا داؤ الاسباب ہے، یہاں پر اللہ نے رزق کو عام طور پر اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور تھوڑا سا غور کریں گے، یہ روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ دیکھنے میں تو روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ کوئی خدمت چھپا رکھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں بازار میں جتنی دکانیں ہیں، اب آپ دیکھ لیں آپ دکان کھولیں گے صبح سے لے کر شام تک ہے، اور گاہک آتے رہتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی دکان پر آ کر وہ سودا خرید لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ کا کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بات دل میں بٹھا لیں، یہ ہے مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مسلمان کا گھاٹا نہیں آ رہا، کاروبار میں گھاٹا ہو سکتا ہے لیکن میرا کروں کاروبار میں تو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ پتہ نہیں کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمان کا گھاٹا نفع ہی نفع ہے، یہی باتیں ہیں جن سے دل کو تسلی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جاپان ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، ہمارے بھائی وہاں پر
میں مدینہ منورہ میں صاحب مولانا احمد صاحب وہ جاپان میں گئے قرآن پڑھانے کے لیے وہاں بتلا رہے تھے وہاں جتنی خوشی وہاں پر ہوتی ہے اتنی کہیں نہیں آتی ترقی یافتہ اجتماعی خوشیاں کر لیتے ہیں. یہ دین کی سمجھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے آپ. ہاں وہ لوگ کیسے ہیں ان بیچاروں کے پاس کیا ہے کچھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول. ان کے پاس زندگی نہیں ہفتے یا اتوار کو ہمارے بھائی انضمام الحق ہیں پاکستان میں کھیلتے رہے ہیں. پہلے بیچارے محبت سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ایک اور کھیلنے والے تھے کھلاڑی محمد کرم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر میں نے مشورہ کیا طلباء میں آپ بیان کریں کارگزاری سنائیں. الحمدللہ اللہ نے زندگی کا رخ بدلا. یہ جماعت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے. یہ تبلیغی جماعت الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ نے زندگی کا رخ بدلا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بہت پہلے حاضر بھائی 23 سال پہلے بلکہ 24-25 سال پہلے یہ ایک کھلاڑی ہیں محمد ذو قرنین نام ہے. ذو قرنین تشریف لاتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ملنے کے لیے تشریف لایا ایسے 25-26 سال پہلے. تو مجھے پہلی مسجد میں وہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے آج سے 2-4 سال پہلے موت آ جاتی قبر میں فرشتے پوچھتے من رب کا آپ کا رب کو کون ہے. بس یہ کہتے کرکٹ رات میں جو کرکٹ کھیل رہے تھے یہی کہنا کرا. فرمایا بس اللہ تعالیٰ نے کچھ اللہ نے اپنی رحمت سے کچھ اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی اور الحمدللہ اس طرف اللہ نے رخ بدلا. اب اللہ کا شکر ہے اب ایسا رخ بدلا کھلاڑی میں با جماعت نماز ہو رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دنیا آپ دفتر میں ہیں. دفتر میں بھی آپ ایماندار افسر ہیں. میں جانتا ہوں الحمدللہ انہوں نے اپنے ہر شعبے کے اندر الحمدللہ جنت کی راہ اپنا رکھی ہے. یہ جنت کا راستہ جیسے یہ ہمارے سجدے کے قریب سے گزر رہا ہے, مسجد کے محراب سے گزر رہا ہے, ہماری نماز پڑھنے کی جگہ سے گزر رہا ہے, یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے, یہ ہمارے دفتر سے بھی گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پہلے ہفتے میں ہمارے مہمان تعلق والے ہیں ساتھی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دینداری کی برکت سے عزت ہے. ہمارے ایک نیک افسر ہیں, ایک ضلع کے بڑے افسر ہیں, تعلق بھی ہے ان کا. نیک مجالس میں بیٹھنے سے میرے کرون دل میں نے خدا خوفی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے آگے بھی حاضر ہونا ہے. ابھی آپ نے سنا کیا کچھ نہیں, یہ برطانیہ جن کا سرور پور نہیں ہوتا تھا, اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں لندن کے اوپر سے گزر رہا, نیچے ملکہ وکٹوریا کے محل نظر آ رہے ہیں مجھے. بھائی کاشی کہیے دیکھو یہ ہے ملکہ وکٹوریا, سیاہی ان کے اوپر یاد رہا, ہلکی سفیدی بھی تھی اور سیاہی مائل پرانا ہونے کی وجہ سے اوپر سے سیاہی بھی یاد رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت, کلمے کی دولت, نیکی کی دولت, خدا خوفی کی دولت, رب کو خوش کر, یہ ہے دولت آپ کے پاس. جو کسی کا حق ہے دے دیا کریں, اپنا نہ رکھیں نہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. یہ بات ہمارے بھائی بڑے سادہ سے نوجوان میرے کروں, صرف ایک داڑھی کی شاید تھوڑی سی کمی ہو, لیکن دل اللہ نے سب کی محبت سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہر مسلمان کے سینے میں رحمت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سادہ سے نوجوان بیچارے, یہ کمی بھی انشاءاللہ امید اللہ کی رحمت سے محبت سے دعاؤں سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ سے مانگتے ہیں الحمدللہ, جہاں اللہ نور کو بھی اس نے وعدہ رکھا نہیں, یہ مانگتے رہیں گے لگا ہے, لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ہاں یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے, کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے.
اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے۔ ہو جاتا ہے گھروں میں تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں، کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن میں کروں بڑا کاروبار بھی ہو، فکر کرتا رہتا ہوں یہ بڑا کاروبار بھی، اس میں ہی پتہ نہیں کتنے غریبوں کے چولہے جل رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی جتنی بڑی فیکٹری ہوگی اتنے ہی زیادہ ملازم ہوں گے، اور آپ دیکھ لیں سب ملازم۔ اب میرے پاس بعض فیکٹریوں کے بیچارے وہ کیا اوپر کے جو ہوتے ہیں کیا ڈائریکٹر صاحبان بیچارے، اب پچھلے دنوں میں کچھ حالات تھے، اب وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ مالکان وہ فارغ کر رہے ہیں، ملازموں کو فارغ کر رہے ہیں، اب بیچارے وہ فکر مند اوپر جو ابھی جا رہے ہیں، بچی کا چل رہا تھا، لیکن بہرحال نے مہربانی فرمائی، تو بار بار کہتے کہ دعا کرتے رہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اللہ مہربانی کرے، اللہ کا شکر ہے، پھر حالات بحال ہو گئے، الحمدللہ مہربانی فرما دی، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں آپ بڑی دکان ہے، آپ بڑی دکان ہے تو آپ دنیا دار ہیں، آپ بڑے دینداری بڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، اور ہیں انشاءاللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بڑے زمیندار ہیں الحمدللہ رہتے ہیں۔ آپ اپنی زمین کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس میں سے عشر نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں، غریب پروری کر رہے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق۔ آپ چاہے پوری دنیا کے اللہ قبضے میں دے دے انشاءاللہ، پھر بھی آپ ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنے سینے سے لگا لیں تو آپ سب سے بڑے دینداری بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ فکر کرتا رہتا ہوں، کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہمارے نیک افسر ہیں، نام تو میں نہیں لے سکے کسی مسئلے کی وجہ سے، محکمہ زراعت میں ایک ضلع کے مفسر ہیں، بس کچھ نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا محبت کا تعلق بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کہتے ہیں مجھے بعض دفعہ ان کو ایمانداری کی وجہ سے کچھ مشکلات بھی برداشت کرنی پڑی، بعض لوگ ایسے ناسمجھ قسم کے لوگ انہوں نے حملے بھی کیے، لیکن وہ اپنے ڈٹے رہے الحمدللہ، ایمانداری ڈٹ رہے اللہ۔ اب ہمارے پنجاب کے ہیں کتنے اب ضلع ہم معلوم نہیں، 36 ضلع کے زیادہ ہے، کتنے ضلع ہیں، ان سب ضلعوں میں ایمانداری کے اعتبار سے پہلے نمبر پر آئے، اور حکومت نے ان کو انعام عطا کیا۔ ایک بھائی کہنے لگے ایمانداری کی برکت سے، دین کی برکت سے آخرت میں تو ہے عزت، اللہ دنیا میں اللہ عزت آپ نیک نامی عطا فرماتے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول، آپ اپنے دفتر کو جنت کا دفتر رہیں، اپنی ملازموں کو جنت کی ملازمت۔ میں سپاہی بھی جانے، سپاہی سے لے کر اوپر کے ایک جگہ میں تھا، وہاں پر ایک سپاہی فدائی رنگ کے وہ ملازم کہنے لگے، مجھے دوسرا بھی بتلانے لگا یہ سپاہی ہیں لیکن کبھی ایک لقمہ بھی دوسری قسم کا نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ یہ لاہور گھر نہیں راہ گزر ہے، یہ میانی قبرستان سے آپ گزر کر آتے ہیں، یاد رکھیے یہ سب ہمارے بھائی بزرگ یہی رہ رہے تھے، اللہ آخر ہم نے بھی جانا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، رب کا گھر نہیں چھوڑنا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آدمی حالات سے نیچے نہیں ہوتا، حالات سے تو آدمی اونچا ہوتا ہے، حالات تو اللہ میاں قریب کر دیتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اللہ۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع میں نام لے کر مخاطب کیا، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ آپ اپنی نیک صلاحیتوں کو اللہ میاں کی خوشی میں لگاتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو جہاں ہیں بس وہاں یہ سب خدمت کے شعبے ہیں ہم لوگ۔ اب آپ یہ مختصر سی جگہ تھی، اب یہاں پر یہ کتنا بہترین نقشہ بنا دیا، یہ نقشہ میں نے تو نہیں کھایا، یہ ہمارے نیک انجینئر صاحبان ہیں، کچھ تھوڑا بہت میں کچھ ساتھی بیٹھے تھے مشورہ ہم نے دیا کچھ چیزوں کے بارے میں، لیکن پورا نقشہ انہوں نے تیار کیا، اب ان کی صلاحیتیں استعمال ہو گئی۔ اب
ایک ایک نیکی میں پتہ نہیں کتنے اللہ نے اپنے بندوں کی صلاحیت چھپا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھا. اللہ تعالیٰ ہر کرتا ہے. تو ہماری ہر کمائی میں دو کمائی ہیں. دنیا کی کمائی تو ہے ہی ہے تھوڑی بہت, وہ تو ہے ہی ہے. اللہ نے ہماری ہر کمائی میں جنت کی کمائی چھپا رکھی ہے. ہر کمائی دو کمائی ہیں. الحمدللہ آپ اپنی دکان میں دو کمائی کرے, ایک تو اپنی وہ تو ہے ہی ہے الحمدللہ, بس ایمانداری سے اور اللہ پاک کی رضا کو سامنے رکھ کر کریں گے. جو دنیا مقدر میں ہے وہ بھی اللہ دیں گے, اور آخرت میں تو پتہ نہیں کتنے خزانے اللہ پاک آپ کے لیے جمع کر رہے ہیں الحمدللہ اپنی رحمت ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے, برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے بھر دے.